السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کس نمبر 15 کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ چلو دعا چلیں، مجھے ایک ضروری کام بھی جانا ہے۔ ہم کل دوبارہ آ جائیں گے بھابھی سے ملنے، شہریار نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا کہ اسی نمبر سے 5 کالز اور میسیج آئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے، کیسی لڑکی ہے، عجیب۔ شہریار نے اسی وقت بلاک کر دیا، میسج کا جواب تک نہیں دیا۔ اب تم لوگ جا کر امی سے بات کر کے انہیں منا کر حیا کے گھر لے جاؤ، رشتے کی بات کرنے کے لیے، یشال نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھابھی، آج ہی بات کریں گے ہم امی سے جا کر، اور آپ اپنا اور ارہا کا خیال رکھیے گا۔ دعا اور شہریار نکلنے لگے تو تابش اندر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ تابش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ تابش، 2-3 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تم سے، شہریار نے تابش سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ہاں بس میں ایک تو کام میں مصروف تھا، اور میں تو پھر بھی چکر لگاتا رہا ہوں یہاں، مگر تم نہیں آئے۔ اصل میں یار میرا آخری سال چل رہا ہے اور پیپرز بھی سر پر ہیں، بس اسی لیے تھوڑا سا مصروف تھا۔ اوہ اچھا، چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بھائی، آمین۔ چلو ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ دعا اور شہریار جب کمرے سے باہر نکل کر ہسپتال کے ہال کی طرف گئے تو وانیا یشال کا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر دونوں کی نظر اس پر نہ پڑی۔ تابش کے آنے کے بعد زاویار بھی آ گیا۔ آنٹی آپ نے گھر چکر لگایا کہ نہیں؟ آرام کر لینا تھا آپ نے گھر جا کر کچھ دیر کے لیے، تابش نے کہا۔ ہاں امی، تابش بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ جائیں گھر اور آرام کریں جا کر، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کریں آپ۔ زاویار چلو امی کو گھر لے کر جاؤ فوراً۔ مگر یشال بیٹا، امی نہیں، کچھ مت بولیے گا، میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گی، امی یہ بھیج کر ہی رہے گی ہمیں، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو کر جائیں آپ، میں یہاں یشال کے پاس ہی ہوں، تابش نے یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں امی جائیں دونوں، اور اتنے دنوں کی تھکن اتاریں جا کر، اور گھر جا کر کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام کرنا ہے آپ نے۔ امی نے یشال اور ارہا کو پیار کیا اور زاویار کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ تابش کے موبائل پر اچانک بیل بجی۔ یشال، میں بس 2 منٹ میں کال سن کر آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آرام سے کال سنو۔ تابش کمرے سے باہر چلا گیا۔ وانیا کو آخر کمرہ مل ہی گیا۔ اس نے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر یشال آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ بیبی بیڈ پر ارہا سو رہی تھی۔ وانیا نے دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ہی میں اس کا اور اس کی بیٹی کا قصہ ختم کر دوں گی۔ اس نے ایک دم کمرے کا دروازہ کھولا تو یشال کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو اب؟ یشال نے اس کی طرف دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا۔ احمد شاہ کہاں ہے؟ وانیا نے غصے سے یشال کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں ہے، یشال نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے، میرے ساتھ جھوٹ مت بولو۔ وانیا یشال کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو گھٹیا عورت، میرے قریب بھی مت آنا، یشال نے وانیا کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وانیا نے ایک دم یشال کا گلا پکڑ لیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم میرے اور میرے احمد شاہ کے بیچ میں آ رہی ہو، چھوڑو مجھے۔ یشال خود کو اس سے چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر وہ گھٹیا عورت یشال کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں تمہیں اور تمہاری اس بیٹی کو ختم کر دوں گی۔ اتنے میں تابش کمرے میں آ گیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور بھاگتا ہوا یشال کو وانیا سے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھا۔ چھوڑو یشال کو، کون ہو تم؟ تابش نے وانیا کو دھکا دیا، اس کا منہ سامنے ٹیبل پر جا کر لگا۔ تابش نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ تمہاری کیسے ہمت ہوئی اس کمرے میں داخل ہو کر یشال کو ہاتھ لگانے کی؟ تابش نے غصے سے وانیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہٹو یہاں سے، مجھے جانے دو یہاں سے۔ یشال، کیا تم جانتی ہو اسے کون ہے یہ؟ یشال روئے جا رہی تھی۔
رو نہیں یشال، یہ نہیں بچے گی۔ اب تم مجھے بتاؤ کون ہے یہ وہ ہے جس کے پیچھے احمد شاہ نے مجھے برباد کیا ہے، یشال نے روتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم یشال؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اور احمد شاہ بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ وانیہ کے منہ سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا تو تم ہو وہ لڑکی، تمہارا بھی اب کرتے ہیں علاج اور اس احمد شاہ کا بھی۔ تابش نے وانیہ کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کہا ہے مجھے جانے دو یہاں سے ورنہ بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ بکواس بند کرو اپنی، تابش نے کہا۔ تابش اسے جانے دو، یشال نے روتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یشال، کیسے جانے دوں میں اسے؟ میں زاویار اور شہریار کو کال کر کے بلانے لگا ہوں یہاں، وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا، اور اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو اس پر تو کیس کرنا بنتا ہے۔ تابش نے یشال کو دھیمے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تابش نے شہریار اور زاویار کو ہسپتال پہنچنے کو کہا۔ تابش سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ احمد شاہ ایک غلط انسان ہے اور وہ یشال کو اس سے بچا کر رہے گا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار وہاں پہنچا اور وانیہ کو ایسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ کون ہے تابش؟ شہریار نے حیرانگی سے وانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ تمہارے بھائی کی محبوبہ ہے شہریار، تابش نے جواب دیا۔ کیا؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہریار نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد آنٹی اور زاویار بھی گھر چلے گئے تھے۔ مجھے ایک ارجنٹ کال آ گئی، میں کال سننے کے لیے باہر گیا تو یہ مکار عورت نہ جانے کب کمرے میں داخل ہو گئی اور یشال پر اس نے حملہ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں وقت سے کمرے میں آ گیا۔ تو کیسی لگی آج کو آپ کی؟ آج بہت غلطیاں ہو رہی ہیں بولنے میں، سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو اگنور کیا کریں پلیز مسٹیکس کو، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، میں بھی انسان ہوں، غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو نہیں بلکہ ناول اچھا لگا ہے، ناول کی قسط اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔